معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال اکاڑ کے پروں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑے۔ آگے 36 آئے، اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں افضلی ہوئی۔ اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے ہم چند لمحوں کے لیے خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ایک کورس گائیں گے۔ میں گل خدا بھی سنا گا جد کرے گا کلام۔ میں گل خدا بھی سنا گا جد کرے گا کلام۔ میں گل خدا بھی سنا گا جد کرے گا کلام۔ کہ روتے اپنے بندے آنا پاک لوگ کا نام تمام۔ کہ روتے اپنے بندے آنا پاک لوگ کا نام تمام۔ گل کرے گا جو زیبا رسول سلام کی دی۔ گل کرے گا جو زیبا رسول سلام کی دی۔ پرچھائی نہ ہے جو اڑیے نہ اس گل کو حسینی۔ پرچھائی نہ ہے جو اڑیے نہ اس گل کو حسینی۔ خداوند مہربان حضور کا آسمانی باپ، دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت اور موقع کے لیے کہ تو نے ایک بار پھر ہمیں پاک سبق میں داخل کیا تاکہ ہم تیری حضوری میں جھکیں اور تجھے سجدہ کریں۔ خداوند آسمانی باپ، پڑھے ہوئے کلام پر تیری برکت چاہتی ہوں، اپنے لوگوں کے دلوں کی زمین کو تیار کر تاکہ خداوند وہ اس کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دے اور بہت سا پھل لائے۔ خداوند میں اپنے لیے منت کرتی ہوں، میری کمزوریوں کا چارہ کر۔ بولنے والی میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو۔ یسوع مسیح کے قدوس اور بابرکت نام کی خاطر سے آمین۔ دانیل کا صحیفہ ایک بہت مشہور صحیفہ ہے۔ دانیل کو ہم خوابوں کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس کی کتاب میں، اس کے صحیفے میں بہت سے خوابوں کا ذکر ہے، اور نبوکدنضر پہلے ایک مورت کا بیان کرتا ہے اور اپنے سامعوں کو بلاتا ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک عجیب سی مورت دیکھی۔ اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ دانیل ہی حل کرتا ہے، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے باب میں وہ پھر ایک خواب دیکھتا ہے۔ دانیل کو کہا جاتا ہے
کامرانی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی حکومت کے 35ویں سال کی بات ہے۔ اس نے بڑی فتوحات کی، اس نے مصر کو بھی فتح کیا، بڑا جنگجو بندہ تھا، اس نے بڑے مظالم بھی اٹھائے، لیکن وہ اپنے محل میں بڑا خوش باش ہے، بڑے آرام اور سکون سے رہ رہا ہے۔ اور کیا ایک دم سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور سب فالگیروں کو بلاتا ہے، ساحروں کو بلاتا ہے، نجومیوں کو بلاتا ہے کہ میں نے اپنے بستر پر ایک خواب دیکھا ہے، کیا کوئی ہے جو اس خواب کی تعبیر کر سکے؟ کیا میرے محل میں کوئی ایسا عقل مند اور حکیم دانشور شخص ہے جو میرے دماغی خیالات کو مجھ پر بیان کر سکے؟ تمام ساحر، نجومی، فالگیر وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے خواب کا راز بیان نہ کر سکا، سب فیل ہو گئے۔ آخر کو دانیل کا نام پیش کیا گیا۔ دانیل چونکہ عزیر ہو کے آیا تھا تو اس کا نام بیلتشازر رکھا گیا، یعنی بیل میرا محافظ۔ دیوی دیوتاؤں کے نام پر اس کا نام رکھا گیا بیلتشازر۔ بیلتشازر یعنی دانیل کو بلایا اور اسے کہا کہ اے دانیل، مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے، تو نہایت دانشور ہے، تو نہایت عقل مند ہے، تو فہیم شخص ہے، تو کیا میرے خواب اور میری رویا سے واقف ہے؟ کیا تو مجھے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے جو میں نے خواب دیکھا؟ کہ یہ کیسا بوجھ ہے، یہ کیسا خواب ہے جس نے مجھے پریشان اور ہراساں کر دیا ہے؟ بادشاہ اپنا خواب بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے بستر پر سویا تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں اچانک ایک درخت ابھرتا ہے اور اس کی چوٹیاں آسمان تک بلند ہوتی ہیں، اس کی شاخیں بہت پھیل جاتی ہیں، اس کے پتے سرسبز و شاداب، اور اس کی پناہ میں جاندار آ کر بیٹھتے ہیں، پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں، پرندوں کے لیے بھی اس میں خوراک ہے اور چرندوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اس میں خوراک ہے۔ اور پھر اچانک سے آسمان سے قدوسی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کی شاخیں کاٹ دو، اس کے پروں کو بکھیر دو، ہر چیز کو تہس نہس کر دو، صرف اس درخت کا کندہ جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ کندہ نیچے والا حصہ، اوپر سے درخت کاٹ دیا جاتا ہے جو نیچے تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، اس کے باقی درخت کو کندہ کہا جاتا ہے، اور اس کو لوہے کی زنجیر سے اور تانبے کی زنجیر سے باندھ دو، اور آسمان سے شبنم جو ہے اس کو تر کرے گی۔ عجیب خواب تھا۔ دانیل کچھ لمحوں کے لیے سراسیما ہوا، گھبرا گیا، پریشان ہوا۔ آئے وہ بادشاہ اس جگہ پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ جھجک رہا ہے، ہچکچا رہا ہے، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ دانیل مت گھبرا، تو مجھے خواب کی تعبیر بتا، میرے خواب میں ایسا کون سا راز چھپا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اے بادشاہ تیری سلامتی ہو۔ آج وہ اس کا بادشاہ تھا، اس نے اس اسلام کی جانی، اس نے کہا کہ بادشاہ تیری سلامتی ہو، اور اس خواب میں جتنے بھی برے واقعات رونما ہوئے ہیں وہ تیرے دشمنوں پر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آسمان پر جو درخت بلند ہوا ہے، جس کی شان و شوکت پوری دنیا میں پھیل گئی، جس کی شاخوں پر پرندے بسیرا کر رہے ہیں، جس کے نیچے بہت سے جانداروں نے پناہ لی اور ہر ایک کے لیے کھانے کے لیے اس میں بہت کچھ تھا، اور وہ درخت تو ہے بادشاہ۔ تیری شان و شوکت بہت بڑی، تیری فتوحات بہت زیادہ ہیں، تو نے بہت سے ملکوں کو اسیر کیا، بڑے لوگوں کو اپنے محل میں لے آئے، تیری فتوحات کی
नबी होने का भी किरदार अदा किया और कहता है कि बादशाह मैं तुझे सलाह देता हूँ, मेरी बात पर गौर कर, मेरी बात को सुन। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू अपनी जिंदगी से तमाम बुराइयों को, खताओं को, गलतियों को निकाल कर फेंक दे और आजिज हो जाए। दानियल ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। दानियल ने उसे कहा कि गरीबों मस्कीनों पर रहम कर, यतीमों को पनाह दे। लेकिन एक साल गुजर गया, नबूकदनेस्सर ये सब कुछ भूल गया। उसने शायद ख्वाब भी भुला दिया और दानियल की नसीहत को भी भुला दिया। अब क्या होता है, वो अपने महल की छत पर एक साल के बाद फिर खड़ा है, चहलकदमी कर रहा है। और जब उसने देखा तो कहता है कि ऐ बाबुल शाह अजीम, तेरी सल्तनत मेरी पर होने नहीं, तू इतना शान शौकत से खड़ा है, मेरी वजह से खड़ा है। तेरी शान शौकत मेरी वजह से है। और बाबल जो है, बाबल शहर कदीम शहर था और ये भूल गया कि बाबल तो इसके पैदा होने से भी पहले से मौजूद था। कहता है कि ऐ बाबल, तेरी शान और शौकत, तेरी ऐशो इशरत मेरी वजह से है। बाबल तो था इंतहाई खूबसूरत शहर था, कीमती जवाहरात से लैस शहर था, उसमें बड़े बड़े अजायबात थे और मुअल्लक बागात भी थे। बादशाह ने अपनी बीवी के लिए पहाड़, उसकी बीवी चूंकि पहाड़ों से आई थी, यहाँ उसने आर्टिफिशियल पहाड़ बनवाए और वहां पर उसने मुअल्लक मतलब यूं लहराने वाले बाग जो थे वो तामीर करवाए और उसके बागात बहुत मशहूर। अब वो अपने दिल में बातें कर रहा है और उसकी शान और शौकत को कह रहा है कि ये मेरी वजह से है। आसमान से आवाज आई, बस कर नबूकदनेस्सर, बस कर, तेरा दौर खत्म हो गया। यहां जब हम देखते हैं, जब नबूकदनेस्सर बड़ी शान और शौकत से अपनी बता रहा है, बादशाह ये बात कह रहा था कि आसमान से आवाज आई कि आए नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हाथ में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाथ पर निकाल दी। आसमान से उसी वक्त आवाज आई, खुदा की गैरत भड़की, खुदा का जोश उठा। खुदा ने से कहा कि तुझसे तेरी सल्तनत छीन ली जाए और तुझे हैवान कर दिया जाएगा, तुझ पर 7 दौर गुजरेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो अपने छत पर टहल रहा था, एक दिन उस पर पागलपन का दौरा चला, उसके दिमाग में खलल समाया और वो जानवरों की तरह चलना शुरू हो गया। उसके जिस्म पर उतार की तरह पर निकला, उसके नाखून जंगली परिंदों की तरह बढ़ गए और वो जंगलों में भाग गया, बियाबानों में, और वहां पर 7 दौर उस पर गुजरे। आसमान से जो शबनम टपकती थी वो उसके जिस्म को तकवीयत देती थी और नबूकदनेस्सर अपने होशो हवास में ना रहा।